ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایک معیار ہے جہاں میں رہتا ہوں کہ ایک انسان جس کا کوئی دشمن نہیں اور جو کسی معاملے پہ اپنی آواز بلند نہیں کرتا، زیادہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں یہ بہت صحیح لڑکا. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کسی سے بات نہیں. اور اس کے سامنے ایک اور لڑکا ہے، ایک اور بندہ ہے جو کہیں کچھ غلط ہو رہا وہاں پہ آواز اٹھاتا. جب آواز اٹھاتا تو کچھ اس کے دشمن بنتے. ٹھیک ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ رہا تو اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ اس کے کچھ دشمن نہ ہوں، جیسا کہ میں نے مثال دی؟ جی بتائیں. ہوں. آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے کہ نہیں؟ بالکل بالکل وہی بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انک لعلی خلق عظیم ہے نا، کہ سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ دنیا میں، وہ اچھے اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال اور جذبات کو کتنے یعنی کہ سمجھیں کہ اسکیل میں اللہ کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں. تو جب ایک تو انسان کی فکر ہوتی ہے جہاں سے اخلاقیات شروع ہوتا ہے، تو جب آپ اپنی فکر کو سبمٹ کرتے ہیں تو وہ عقیدہ بنتا ہے نا، تو عقیدہ بنتا ہے. تو جی یہ آپ کے اخلاق ایک اسٹیج پہ اچھے ہو گئے ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئے. پھر آپ کا اگلا اسٹیج جو ہے وہ اعمال کا ہوتا ہے. جب آپ اپنے اعمال کو اپنے فکر سے ہم آہنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوہرنٹ کر دیتے ہیں، سنک کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایک دوسرا اسٹیج جو ہے وہ پا لیا ہے، یعنی کہ مل ایمان اور مل اسلام. ٹھیک ہے، یہ دو اسٹیج آ گئے. اب اگلا اسٹیج ہے جو آپ کے اخلاق کو مکمل کرتا ہے، وہ مل احسان کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جذبات کو بھی خدا کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں. جب خدا کا یہ حکم آتا ہے کہ جنگ کرنی ہے تو جنگ کرتے ہیں، گرچہ وہ آپ کو پسند نہیں آتا. اور جب خدا کا حکم آتا ہے کہ اب تلوار گرا دو تو گرا دیتے ہیں، گرچہ آپ کا من ہوتا ہے کہ ابھی ہم جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ طاقت ہوتا ہے کہ آپ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے دنیاوی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن آپ کو حکم آ جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا تو آپ نہیں کرتے. تو جہاں پہ دین کا، خدا کا جو حکم آ جاتا ہے، جیسے آ جاتا ہے ویسے آپ کرنے لگتے ہیں، یہی ہوتا ہے اچھے اخلاق کا مطلب. جہاں پہ ظلم کے خلاف بولنا ہے وہاں ڈرنا نہیں ہے، وہاں بولنا چاہیے. اچھا اخلاق یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آپ کھڑے ہو، بزدلی وہاں نہیں دکھانی. لیکن جہاں پہ امن کی ضرورت ہے، صلح کی ضرورت ہے، وہاں پہ جنگ نہیں کرنا، یہ ہے اچھے اخلاق کا. چونکہ معاشرے میں برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، تو ہر موقع پہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آواز بلند کی جائے گی تو ظاہر سی بات، چاہے گھر ہو، خاندان ہو، دوست ہو، دیکھیں رشتہ رستم دار ہو، بھائی، تو لوگ صرف دشمن بنیں گے. آواز بلند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہے نا کہ ساتھ یہ نہی انل منکر کے اندر آتا ہے کہ نہی انل منکر کیسے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہے کہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو یہ چیز ویری کرتی ہے کہ آپ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کا نہی انل منکر کا جو میتھڈ ماں کے لیے ہوگا وہی بیوی کے لیے ہوگا، وہی بچے کے لیے ہوگا، وہی بھائی کے لیے ہوگا، وہی پڑوسی کے لیے ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے. وہی دوستوں کے لیے ہوگا، وہی اجنبی کے لیے ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. ہر ایک کے لیے آواز بلند کرنی. آواز بلند کرنے کا مطلب کہ نہی انل منکر کرنا ہے، لیکن وہ میتھڈ کے اندر تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہی اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ آپ کو نہی انل منکر بھی کرنا ہے، لیکن اس کے کرنے کے جو طریقے جہاں پہ سوٹیبل ہے اس طریقے سے کرنا. جی بالکل بالکل. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے بڑے ہیں عمر میں یعنی وہ صحیح ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو بڑے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اگر ہم ان کو بعض دفعہ سمجھا رہے ہوتے، جیسے کہ آپ نے بتایا ماں باپ اور بیوی ساری چیزیں، تو گھر میں ایسے کچھ معاملات ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے لیں، کیسے سمجھائیں چیزوں کو؟ گھر کے اندر جو نہی انل منکر ہے اس میں نرمی بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ کتنے بڑے علامہ ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بالکل. آپ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے ان کے بچے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر والوں کے لیے اب میں جو ہے اس پہ ایک لطیفہ سنا دوں کہ ایک صوفی صاحب تھے. ٹھیک ہے، ایک بزرگ صاحب تھے، ان کی بڑے چرچے تھے پورے اس میں. ٹھیک ہے، ان کے کرامات یہ وغیرہ وغیرہ سب بڑے چرچے تھے ان کے. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، سب کچھ تھا. تو ایک دن نا وہ کراماتی طور پہ جو ہے وہ ہوا میں اوپر اڑ رہے تھے. تو اور وہ جان بوجھ کے پھر وہ اپنے گھر کی طرف سے گزرے تاکہ میری جو بیوی ہے وہ دیکھے اس کو.
تو پھر وہ شام میں آئے تو ان کی بیوی نے کہا تم بڑے جو ہے اللہ والے بنے پھرتے ہو. اللہ والے تو وہ تھے جو آج میں نے دیکھا کہ وہ تو اوپر ہوا میں اڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ارے ارے وہ تو میں ہی تھا. تو اب تو بیوی کو لگا رہے میں نے تو اس کے بڑائی کا اعتراف کر لیا. اچھا تم ہی تھے اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے اڑ رہے تھے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن بڑی رکھتے ہیں اپنے سامنے والے پارٹنر سے, چاہے پھر وہ آپ کوئی بھی مطلب ریلیشن شپ ہو, لیکن پھر جب بات آتی ہے نا دوسرے کی ایکسپیکٹیشن پہ اترنے کی, ہم 100% نہیں اتر پاتے. پھر جب وہ نہیں اترتا ہے ہمیں فیل ہوتا ہے, ہم نہیں اترتے ہیں اسے فیل ہوتا ہے. تو کمپرومائز جو ہے نا وہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو سیکھنا پڑے گا. کمپرومائز کرنا کبھی ہمیشہ غلط نہیں ہوتا, کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا. حالانکہ میں چھوٹا میں بڑی بات کر رہا ہوں, آج کے اندر سے ہنس رہے ہوں گے یہ بندہ جو ہے ریلیشن شپ کے جو ہے وہ یہ ایڈوائس دے رہا ہے, بٹ میرے دماغ میں آگے بات میں نے رکھ لی. جی تو جی گھر کے جو بالکل. معاملات ہیں نا رستم بھائی وہ سب سے نازک ہوتے ہیں اور اس کو بہت کیئرفلی جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر والوں سے آپ نرمی سے جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی سختی سے حاصل نہیں کر سکتے, ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, اور بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح بتایا. میری بات ہو رہی تھی, میں نے بھی ایسے ہی کچھ بات کی تھی, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے, میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ. آپ بھی بہت